عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يذبح وينحر بالمصلى رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی عیدگاہ میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ مستند ترین حدیث ہے۔ یذبح و ینحر، نحر اور ذبح کرتے تھے، یعنی کہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی فرمایا کرتے تھے۔ عیدین مسلمانوں کی اجتماعی عبادات ہے۔ مسلمانوں میں شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے، ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے۔ انفرادی عبادت ہے جیسے نفل پڑھ لیا آپ نے، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی ہے، آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ دے دی ہے، آپ نے عشر دینا ہے، یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی عبادت۔ اجتماعی عبادات وہ ہوتی ہیں کہ جس میں اہل محلہ اکٹھا ہو جا سکتا ہے، اہل علاقہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اور ان عبادات میں مسلمانوں کو اپنی قوت اور طاقت کا اظہار دکھانے کے لیے اکٹھا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کوئی آدمی ان عبادات میں سستی کا مظاہرہ بالکل بھی نہ کرے تاکہ اہل کفر پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پڑے، مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو اور پیار محبت کو دیکھ کر۔ قربانی کے لیے کن کن جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو قربانی میں بھیڑ، بکری، دمبا، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ جانور متعین ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور قبیل کے کسی بھی جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، کوئی اور جنگلی جانور ہیں آپ ان کی قربانی نہیں کر سکتے، تو یہ جانور قربانی کے لیے متعین ہیں۔ ان جانوروں میں بھی پھر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کچھ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور کچھ کو نحر کیا جاتا ہے۔ اب نحر میں اور ذبح کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بھیڑ ہو گئی، بکری ہو گئی، دمبا ہو گیا، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک کروٹ پر لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے اور ان 4 رگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے یہ ذبح ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پچھلی حدیث میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت سا مینڈھا منگوایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ چھری لاؤ، وہ چھری لائی، فرمایا تیز کرو، وہ تیز کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کروٹ کے بر لٹا کر اپنے پاؤں اس کے اوپر دیے اور چھری چلا دی ہے۔ یہ ہوتا ہے ذبح۔ ایک ہوتا ہے نحر۔ نحر یہ اونٹ میں کیا جا سکتا ہے۔ نحر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اونٹ کو کھڑا کر دیں، اس کے ایک پاؤں کو فولڈ کر کے، گھٹنے کو فولڈ کر کے اس کی گردن کے ساتھ اس کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے، تو اب جانور 3 ٹانگوں پر آ گیا ہے، تو اس سے جانور بھاگ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا بڑا سا برچا یا چھرا، اس کے حلقوم میں آپ نے چھرے کو اندر گھسانا ہے، تو اونٹ کا جو حلق ہوتا ہے اس کی تمام رگیں وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے حلقوم پر ایسے اچھا ماریں گے، بڑا چھرا ماریں گے، تو وہ تمام کی تمام رگیں کٹ جائیں گی اور اونٹ کا خون جھرنا شروع ہو جائے گا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں جب اس میں کمزوری، لاغرپن آئے گا خون نکلنے کے بعد، تو وہ فوراً زمین پر گر جائے گا۔ یہ قربانی، یہ عیدین، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادات میں سے ہیں۔ اجتماعی عبادات میں قوت کا اظہار کرنا، قوت کا دکھانا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، لازم ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تبھی تو اس قوت کو دکھانے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرماتے تھے کہ قربانی عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں ہی کی جائے۔